ہر انسان اپنی زندگی ایک پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں امن سکون ہو اور اس کی زندگی میں پیار محبت ہو. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں کچھ بے سکونی آنا شروع ہو جاتی ہے یا زندگی اس طرح سے نہیں چلتی جس طرح سے آپ اس کو چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں. 8 ایسے روحانی مشاہدات ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ لوگوں نے خود آبزرو کرنے ہیں کہ آیا آپ کی زندگی میں مشکلات کہیں ان کی وجہ سے تو نہیں ہیں. وہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی ٹپس ہیں یا آپ ایسے ٹوٹکے کہہ لیں جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین کیجئے آپ کی زندگی بہت سموتھلی چل سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں، وہ سکون اور وہ امن آئے گا جو شاید آپ لوگوں کو دیکھ کے اور اس کے بعد آپ اس کی خواہش کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو ٹاپک کے حوالے سے تو بات کریں گے آج کی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. تو جناب سب سے پہلی چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، رزق میں برکت ہو اور بے حساب رزق آئے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. وہ عمل یہ ہے کہ اپنے گھر سے آپ جانوروں اور پرندوں کے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں. یقین کیجئے یہ ایک بہت بہترین ٹوٹکا ہے. ہم سے بڑے، ہم سے پہلے آج تک آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم جب خود چھوٹے تھے ہمارے بڑے یہ چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ باجرہ ڈال دیا پرندوں کے لیے، یا گھر میں کوئی بلی اگر آتی جاتی ہے اس کے آگے دودھ ڈال دیا، کھانے کے لیے ڈال دیا. یہ چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. جو لوگ اس قسم کے جو بے زبان جانور ہوتے ہیں نا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں نا رزق بے تحاشا بے شمار ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے ارد گرد بھی جانور ہیں یا آپ کے گھر کی چھت ہے آپ کے پاس، تو آپ پرندوں کے لیے اس میں کوئی ایک برتن رکھ لیں. آپ مٹی کا کوئی برتن رکھ لیں، اس میں باجرہ دانہ جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال دیں. یا سب سے آسان طریقہ، رات کی بچی ہوئی روٹی جو ہوتی ہے نا، اس کو بالکل باریک ایسے بالکل پاؤڈر جیسا بنا لیتے ہیں نا، باریک باریک چھوٹا چھوٹا کر کے اس طرح کا بنا کے آپ وہ ڈال دیجئے. صبح صبح جب پرندے، بے زبان پرندے وہ کھائیں گے نا، تو یقین کریں ان کے دل سے شاید کوئی ایسی دعا نکلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق میں فراوانی کر دیں، رزق میں برکت کر دیں. ضرور کیا کیجئے. اچھا اس میں ایک چیز اور بتاؤں، جو میری بہنیں جو ہے نا رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اپنی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے لیے بھی بہترین عمل ہے کہ آپ بے زبان پرندوں کے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کریں. تو آپ کے گھر میں اگر اس طرح کی پریشانی ہے، رشتے نہیں ہو رہے اچھی جگہ پہ، تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گے. بڑا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے یہ. اچھا جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ کا دشمن ہے یا کوئی انسان ایسا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے، وہ آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر جگہ پہ، یا آپ اپنی عزت میں اضافہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین سی چیز آپ کو بتاؤں. لوگوں کے کپڑوں کا انتظام آپ کر دیا کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسا غریب مسکین ہے اس کو آپ کپڑے دلوا دیں. آپ کسی کپڑوں کا بندوبست کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا. بے شک و تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا، میری رب کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہوتی ہے انسان کی. تو آپ کسی انسان کے کپڑوں کا بندوبست کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی عزت کو کیسے 4 چاند لگتے ہیں. لوگ آپ کو کتنا رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ بڑا مانا اور جانا ہوا عمل ہے. اچھا دیکھیں، اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں اتنی حیثیت یا آپ کی مالی حیثیت اجازت نہیں دے رہی کہ آپ کسی کو نئے کپڑے دلوا دیں، تو آپ اپنے پرانے استعمال شدہ کپڑے، لیکن بہترین حالت میں، ٹھیک ہے، پھٹے پرانے نہیں، اچھی حالت میں، وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں جو کسی کا تن ڈھانکنے کے کام آئے. آپ کسی کی عزت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھے گا. اچھا لیکن یہاں پر نا آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اپنے استعمال شدہ کپڑے کسی کو دیتے ہیں نا، تو بغیر واش کے کبھی بھی نہ دیں. ہمیشہ ان کپڑوں کو دھو کے پھر آپ کسی کو دیجئے، کیونکہ بہرحال نیگیٹو انرجیز بھی ہوتی ہیں جو ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی کو اپنے استعمال ہوئے کپڑے دیں، انہیں اچھی طرح سے دھو کے پھر دیجیے گا. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلا پوائنٹ جو ہے نا، یہ اس وقت کے لحاظ سے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں یہ مسئلہ بڑا دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اکثر بیچارے والدین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد بات نہیں مان رہی، کہنا نہیں مان رہی. تو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے نا کہ اولاد کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، تو یہاں پر بھی آپ کو ایک چیز بتانے جا رہی ہوں. اس پہ بھی ضرور عمل کیجیے گا. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ کوئی بہت بڑا کام اس میں نہیں آپ نے کرنا، اپنے گھر بیٹھے کرنے والے کام. تو جناب اگر آپ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ لانا چاہ رہے ہیں، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد نہ بھٹکے، تو آپ دوسرے لوگوں کی، غریب لوگوں کی بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر دیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. آج کل بہت سے ایسے غریب گھرانے ہیں، سفید پوش گھرانے ہیں، جہاں پر بچیاں محض اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ شادی کے لیے کوئی پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک دکھاوا نہ بھی کریں، چھوٹا موٹا جہیز ہر ماں باپ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا شادی پہ تھوڑا بہت خرچہ ہر انسان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی استطاعت سے باہر ہے، آپ مدد کر دیجیے. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے گا، ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے. اور یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا
ہے جو بڑی چوری چوری چھپ کے لوگوں کی بچیوں کی شادیوں میں مدد کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بڑا فرما بردار بنایا ہے. اور یقین کریں فرما بردار اولاد بہت بڑی نعمت ہے آج کل کے زمانے میں. ورنہ آپ اولاد پہ جتنا مرضی پیسہ لگا دیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے نا، اس کا دکھ ماں باپ کو قبر تک لے جاتا ہے اور وہ دکھ ان کا کبھی ختم نہیں ہوتا. اور چاہے 10 اولادیں ہیں نا کسی کی، ان میں سے ایک نافرمان ہے نا، تو انہیں ان 9 سے زیادہ اس ایک نافرمان کا دکھ بے تحاشا ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے عمل ضرور کیجیے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان لانا چاہتے ہیں نا، آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں. اس میں نا 2 کیٹیگریز آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، بہت اچھا عمل ہے. دوسرا عمل پتہ کیا ہے؟ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کھانا کھلائیں. یہ چیز نا ہمارے معاشرے سے اس وقت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، عزیز رشتہ دار کسی نہ کسی موقع پہ ملتے تھے، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، اور بڑے اچھا اس میں جو ہے نا ایک آپس میں بڑا باہمی محبت بھی ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کے گھر کھانا کھا لیا تو جناب گھروں میں نا بڑی برکت رہتی تھی. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں رزق میں برکت نہیں رہی، تو پھر اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، یا جو بھی ڈیزرونگ بندہ ان سب کو کھانا ضرور کھلائیں. اچھا ایک چیز نا بہت زیادہ ہوتی تھی پہلے، ابھی بھی ہے لیکن اب اتنی زیادہ نہیں رہی، کیونکہ لوگ اب نا محلوں سے نکل گئے اور اس طرح کی بانڈنگ بھی نہیں رہی آپس میں. اور وہ یہ ہوتا تھا جناب کہ ہر مہینے نا کسی گھر قرآن خوانی ہو رہی ہوتی تھی، ہر 15 دن بعد کہیں پہ میلاد ہوتا تھا. اس پہ ہوتا کیا تھا، تمام رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے تھے. تھوڑا کیا ہوتا تھا، کوئی یاسین شریف کا ختم کرا لیا، قرآن پاک کا ختم کرا لیا، اللہ کا نام بھی لے لیا، اور ساتھ ساتھ جناب رشتہ دار اکٹھے ہوئے تو چلو اکٹھے مل کے سب نے کھانا کھا لیا. کوئی بہت زیادہ نہیں، کوئی ایک دیگ پکوالی کسی ایک چیز کی اور ہو جاتا تھا. اس سے کیا ہوتا تھا، گھروں میں نا خیر و برکت رہتی تھی. اب لوگوں نے نا یہ والے ٹرینڈز چھوڑ دی ہیں، اور ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بے برکتی، رزق میں کمی، رزق کی تنگی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے، تو گھر میں اگر آپ کو کوئی درخت ہے نا، تو وہ درخت نہ کاٹیں. پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ گھروں میں درخت لگاتے تھے، وہ درخت لگے ہوتے تھے وہ، اور ان کے گھر نا ہمیشہ آباد رہتے تھے، نسلیں ان گھروں میں رہ رہی ہوتی تھیں. اب کیا ہو گیا، نئی کنسٹرکشن کرنا شروع کرتے ہیں، گھروں کو رینوویٹ کرنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے درخت کاٹ دیتے ہیں. اور سایہ دار درخت اور پھلدار درخت تو بالکل بھی نہ کاٹیں. کوشش کریں کہ گھروں کو اگر آپ نے رینوویٹ کرنا بھی ہے، اس طریقے سے ڈیزائن کر لیں کہ آپ کو درخت نہ کاٹنا پڑے. اکثر جگہ ایسی ہوتی ہیں جو ان درختوں کی وجہ سے آباد ہوتی ہیں، درخت کاٹنے کے بعد نا وہ گھر بے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے درختوں کو بھی کاٹنے سے گریز کیجیے. جناب موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ پوائنٹ، اور یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں نا، تو آپ غریب و مستحق لوگوں کا علاج کروانا شروع کر دیں. آپ کو کوئی ایسا بندہ لگتا ہے جو علاج نہیں کرا پا رہا محض اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کی آپ مدد کر دیجئے. اور اس سے آپ کیا ہوگا کہ آپ کی صحت پہ آنے والی بلائیں اور آفتیں نا خود بخود ٹلنا شروع ہو جائیں گی. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. جس چیز کو آپ کسی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی کو صحت مند دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کے توسط سے اس کو آپ کچھ دے دیتے ہیں اور اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو طاقت بھی دے گا، آپ کو صحت بھی دے گا، اور آپ کے اوپر سے بلائیں ٹال دے گا. یہ کام جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد تو لوگوں کو پوچھ لیتے ہیں، زندگی میں کسی کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی. تو اس کام کا ضرور اہتمام کریں، جو کچھ جتنا کچھ ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ضرور کیجیے. اچھا جناب اگلا پوائنٹ، اور آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے ڈپریشن کا. ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہم لوگ جتنی مرضی دوائیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ڈپریشن سے نکلنے کے لیے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی پرفیکٹ ہیں. اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یا ڈپریشن میں جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے نا پانی کا انتظام کر دیں. پانی پلانا نا بہترین صدقہ، بہترین ثواب ہے. تو اگر آپ کسی کے لیے پانی کا انتظام کریں گے نا، آپ کی زندگی میں سے ڈپریشن نکل کے بھاگ جائے گا. اس کو آزما کے دیکھیے، کیونکہ ڈپریشن جو ہے نا وہ پاکستان میں ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. اچھا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل NGOز وغیرہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں. دور دراز علاقوں میں، خاص طور پہ پنجاب کے اور سندھ، بلوچستان، ان علاقوں میں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے. تو وہاں پر نا کنویں کھدوا کے دیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا رہے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑے بہت وہ چارجز لیتے ہیں آپ سے آف کورس، لیکن وہ ضرور لگوائیے، اور ان سے بڑا فائدہ، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر سے کوئی انسان، خاص طور پہ ماں باپ آپ کے دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے اصالہ ثواب کے لیے بھی آپ یہ لگوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. اس کا اہتمام ضرور کیا کریں. چلیں جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں طاقتور رہنا چاہتے ہیں نا، طاقتور بننا چاہتے ہیں، تو سادگی اختیار کر لیجئے. کیونکہ پھر سادگی اختیار کرنے کے بعد تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فرعون کا مقابلہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ سادگی جو ہے نا وہ بہترین حکمت عملی ہے. سادگی اختیار کیجئے، زندگی کو سادہ بنائیں، سادہ غذا کھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ، منافقت، حسد، کینہ، اور سب سے بڑی چیز جو زندگی میں ایک
بھاگ دوڑ چل رہی ہے نا ایک دوسرے سے آگے جانے کی، اس سے نکل جائیں، اپنی زندگی کو جس حد تک کر سکتے ہیں سادہ رہ کے اپنی زندگی گزاریے، آپ دیکھیں گا انشاءاللہ آپ زندگی میں بہت آگے جائیں گے۔ تو یہ جناب تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ سب لوگوں کے اتنے پیار اور اتنی محبت سے ہم 33,000 تک پہنچ گئے، انشاءاللہ بہت جلد 50,000 سبسکرائبر بھی ہوں گے، بہت جلد 1 لاکھ بھی ہوں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ، آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔